فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى ابن أمه ومديره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات پر محمد وآل محمد. اب حضرت سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. محمود حسین ابن اصغر علی، امرین فاطمہ بنت ذاکر حسین، حسن عابد ابن خورشید حسن، قمر جہاں بنت راحت حسین، شاہ جہاں بنت راحت حسین، سراج الحسن ابن فدا حسین، محرومہ نساء بنت مسیب حسین، مشاہدہ خاتون بنت غفر الحسن کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم میں انسان بھی ڈالے جائیں گے اور جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کی اطلاع میں یہ بات ہے، اشتہار میں آپ نے دیکھا ہے، یہ موضوع ہے یہی ہمارا کہ انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے کی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا تھا کہ بابا یہ بتائیے، ما لمن تہاون بالصلاۃ، بابا اگر کسی نے نماز میں سستی کی، وقت سستی کا نہیں ہے مگر اس نے سستی کی، نماز کو بر وقت نہیں ادا کیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں، شہزادی کے جواب میں فرمایا، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کو جو حضرت نے فرمایا تو اس کے اندر ایک گنجائش یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے، کہیں سفر کر رہا ہے، بر وقت نماز کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن بلا سبب بغیر کسی عذر کے اگر نماز کو تاخیر سے انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ ما لمن تہاون بالصلاۃ، جس نے سستی کی ہے، وقت کے اوپر نماز کو انجام نہیں دیا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دنیا سے وہ جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ 15 نحوستیں اس کے شامل حال نہ ہوں۔ 15 نحوستیں اس کے شامل حال ہوں گی تب وہ دنیا سے جائے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 15 میں سے حضرت نے فرمایا 6 وہ نحوستیں ہیں جس کو مرنے سے پہلے وہ دنیا میں دیکھے گا، 6 نحوستیں وہ ہیں، اور اس کے بعد فرمایا 3 نحوست وقت موت ہے، اور 3 نحوستیں وہ ہیں جب وہ آغوش قبر میں لٹایا جائے گا، تو کتنی ہوئی؟ 12، اور 3 نحوستیں وہ ہیں جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 15 نحوستیں بہرحال آدمی کو بلا سبب اگر نماز کو نہیں انجام دے رہا ہے بر وقت تو اسے 15 نحوستوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل میں نے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں سنایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں جو نحوستیں ہوں گی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یرفع اللہ البرکۃ فی عمرہ، اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، عمر بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے 4-5 چیزیں بیان کی تھی کہ برکت، عمر کی برکت سے مراد ہے کیا۔ اب آج آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے فرمایا جو لوگ بلا سبب نماز کو بر وقت نہیں انجام دیتے، یرفع اللہ البرکۃ فی رزقہ، اللہ ان کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب آئیے ہمارے زبان میں، ہمارے اردو کے محاورے میں روزی کا تعلق ہے صرف اور صرف کھانا پینا، بس یہی روزی ہے، لیکن عربی کی لفظ ہے رزق، اور اسی سے ہے رزاق، اسی سے ہے رازق۔ رزق کے معنی یہ نہیں ہے جو ہمارے روزمرہ میں اور ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ رزق کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس موجود کو، جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو چیزیں دیتا رہتا ہے۔
یہ ہے رزق کا مفہوم کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا، اب اللہ نے جو اس چیز کو پیدا کیا اس کے اندر سب سے اشرف جو چیز ہے وہ خود انسان کا وجود ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے اپنی تمام موجودات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا، جہاں بھی پیدا کیا، جس دنیا میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں سب سے افضل اللہ نے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ ہے انسان، جس کا تذکرہ خود قرآن نے کیا، تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ وہ ہے جس نے تم جیسے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ تو اب عزیزان گرامی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے انسان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو اللہ فرماتا ہے اب رزق کے دو قسمیں ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا رزق کی دو قسمیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ رزق وہ ہے جس کو تم تلاش کرتے ہو، کچھ وہ رزق ہے جو تم کو تلاش کرتا ہے۔ اب ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سا رزق ہم کو تلاش کر رہا ہے، کون سا رزق وہ ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب ہر موجود کے اعتبار سے اللہ نے روزی پیدا کی ہے۔ اگر جانور کو پیدا کیا ہے تو اس کی غذا اور رکھی ہے، اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی غذا اور رکھی ہے، اگر اللہ نے کسی خاتون کی آغوش میں ایک بچہ دے دیا تو اس کی غذا بھی اللہ نے الگ رکھی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جیسی بھی مخلوق ہوگی اسی اعتبار سے اس کا رزق بھی ہوگا۔ تو اب رزق یہ نہ سمجھیے کہ رزق بس یہی ہے، نہیں، رزق کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا رزق کا دائرہ ہے کہ روایتوں نے بیان کیا رزق فقط یہ نہیں ہے روٹی دال کھا لینا، یہ فقط رزق نہیں ہے بلکہ آکسیجن بھی رزق ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، آکسیجن بھی رزق ہے، سورج کی روشنی بھی رزق ہے، پانی بھی رزق ہے، ہواؤں کا چلنا بھی رزق ہے، بادلوں کا آ جانا بھی وقت کے اعتبار سے رزق ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے فقط روٹی اور دال اگر مل جائے تو روزی مل رہی ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ اسی دنیا میں ہیں مگر آکسیجن کا سلنڈر لگا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا 2 سلنڈر آکسیجن کا لگا ہوا ہے۔ آکسیجن تو ساری دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، کام نہیں، وہ افراد وہ ہے، بیماری اور بات ہے، عام حالات میں کوئی سلنڈر لے کے نہیں چلتا ہے آکسیجن کا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے رزق رکھا ہے۔ جب رزق رکھا ہے تو اب یاد رکھیے کہ رزق ملتا کیسے ہے۔ ایک رزق وہ جس کو اللہ نے عام کر دیا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور فرمایا کہ سورج کی کرنیں کسی کو مل رہی اور کسی کو نہیں مل رہی ہیں؟ نہیں، برابر سے سورج کی کرنیں مل رہی ہیں، ہوا برابر سے مل رہی ہے، پانی برابر سے برس رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو رزق ہیں۔ جب رزق ہے تو پروردگار عالم نے ہر انسان کو اس کے اعتبار سے رزق دیا ہے، مگر رزق کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں رزق بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ جب رزق بڑھے گا کیسے، رزق گھٹے گا کیسے؟ قرآن مجید فرماتا ہے من یتق اللہ، جس کسی نے بھی پرہیزگاری اختیار کی پروردگار عالم اس کو روزی دیتا ہے بلا حساب۔ اور اگر آدمی کے اندر روزی گھٹتی رہتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دعائے کمیل کو پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بلائیں آتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الرزق، اے پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جس نے روزی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسان کی روزی
کچھ وہ ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو بغیر زحمت کے انسان کو ملیں گی، مگر کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو بازحمت ملے گی۔ یہ نہیں سوچ لینا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں، علیکم السلام، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے آدمی یہ سوچے کہ روزی اس کو بس یوں ہی مل جائے گی، نہیں، روزی کے لیے قرآن مجید کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو کوشش کے بغیر روزی نہیں ملتی۔ قرآن نے اصول بنا دیا ہے۔ جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پروردگار عالم جناب مریم کے یہاں کھانے بھیجتا رہتا تھا، لیکن جب ولادت ہو گئی تو ولادت کے بعد سے جناب مریم کا کھانا آنا بند ہو گیا۔ جب بند ہوا تو انہوں نے شکایت کی کہ پالنے والے روزی نہیں آ رہی ہے، تیری طرف سے جو نعمتیں آتی تھی سلسلہ بند ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا جناب مریم سے، اس وقت کے واقعے کو قرآن بنا کے پیش کیا، حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم کل تک آپ کے دل میں فقط ہماری محبت تھی، آج آپ کے دل میں میری محبت بھی ہے اور عیسیٰ کی محبت بھی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی شاخ کو ہلائیے، جب آپ ہلائیں گی تب خرما گرے گا۔ معلوم ہوا جب مریم جیسی خاتون کو پروردگار عالم بغیر زحمت کے نہیں دے رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو بہرحال مشقت کرنی پڑے گی تب روزی ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو آدمی اگر یہ بات ذہن میں رکھے کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں روزی دیں گے، لیکن روزی کے لیے شرط یہی ہے آدمی جتنا دنیا سے رابطہ گہرا رکھے گا اتنا ہی دنیا کی روزی کم ملے گی، اور دنیا سے اگر رابطہ اس کا ہلکا پھلکا رہے گا تو روزی اس کی بڑھتی رہے گی۔ اب دونوں کی مثال میں ایک دے دوں تاکہ بات نوجوانوں کے ذہن میں بھی اتر جائے۔ اگر دنیا سے رابطہ گہرا رہے گا تو روزی کم ہوگی، اگر دنیا سے رابطہ ہلکا پھلکا رہے گا تو روزی بڑھے گی۔ کا ہلکا پھلکا اور دنیا سے گہرے رابطے کے معنی کیا ہیں؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ زخرف میں بظاہر فرما رہا ہے لَكَيْ لَا تَعْصَوْا، یاد رکھنا جب امام سے پوچھا گیا امیر المومنین سے کہ مولا یہ بتائیے زہد کس کو کہتے ہیں؟ کہا زہد کہتے ہیں اللہ نے اگر کوئی چیز تم کو دے دی ہے تو اس کے چھن جانے پر، ملنے پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، چھن جانے کے اوپر ملال نہ کرنا۔ یہ تو مولا نے فرمایا ہے، میں اور آسان بنا دوں تاکہ نوجوان جتنے بھی ہیں وہ سب اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ آپ نے بینکوں میں کیشیئر دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیشیئر دیکھا ہے نا؟ آپ اپنے پیسوں کو لے جا کر کے اسے دیتے ہیں، وہ پیسوں کو جمع کر لیتا ہے، لیتے وقت وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ نہ خوش ہوتا ہے، دیتے وقت اس کو رنج بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے ایک کیشیئر لیتا ہے تو خوش نہیں ہوتا، دیتا ہے تو رنجیدہ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا سے رابطہ انسان نے ایسا رکھا تو کبھی دنیا کے اندر جانے کے لیے وہ نہ روگا نہ پریشان ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کبھی آپ نے دیکھا کیشیئر پیسہ دیتے وقت کیا پیسے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کو کوئی ملال ہی نہیں ہے، اور جب کسی نے جمع کیا تو جمع کرنے کے وقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نارمل سی زندگی اس کی ہوتی ہے لیتے وقت اور دیتے وقت۔ بس یہی کیفیت ہر انسان کی اگر دنیا میں ہو جائے کہ وہ لیتے وقت اور دیتے وقت دنیا کی نعمتوں پر خوش نہ ہو رہا ہو اور دنیا کی نعمتوں کے چھن جانے کے بعد رنج و ملال نہ کر رہا ہو، اگر یہ کیفیت ہے، اسی کو تو اہل بیت نے بیان کیا، کہا یہ دنیا تمہارے لیے دار غرور ہے۔ قرآن مجید بھی کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یاد رکھنا غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکے کے،
غرور کے معنی دھوکے کے ہیں. دھوکہ انسان کب کھاتا ہے؟ جب نقلی چیز اصلی کے مقابلے میں آ جائے تب دھوکہ کھاتا ہے. جب تک کہ نقلی چیزیں اصلی کے مقابلے میں نہ آئے اس وقت تک دھوکہ نہیں کھاتا. آپ چلے جائیے جوس کی دکان کے اوپر, وہاں کے اوپر حقیقتاً کیلے اور سیب ہیں, لیکن پلاسٹک کے کیلے اور سیب بھی تو ہیں. کہا یہ پلاسٹک کے کیلے اور سیب اصلی سیب اور نقلی سیب کے مقابلے میں رکھے گئے ہیں. تو معلوم ہوا دھوکہ وہ کھاتا ہے جو نقلی کو اصلی سمجھ رہا ہے, اور جو اصلی کی پہچان رکھتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. اب عزیزان گرامی, یہ دنیا دار غرور ہے. دھوکہ وہی کھائے گا جو حقیقت آخرت کو نہیں پہچانے گا, وہ دنیا میں دھوکہ کھائے گا. جو آخرت کو پہچانتا ہوگا وہ دنیا میں کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہر آدمی کو چاہیے اس دنیا کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چار لفظوں سے یاد کیا ہے دنیا کو. اچھا, مولا کائنات کی بات کو ابھی روک رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں ایک بات اور منتقل کر دو انشاءاللہ. اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ابھی جوان ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ تو ابھی کسی انتظار میں ہیں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں, جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اپنے بچوں کو 1 سال 2 سال کے بچوں کو اچھالتے ہیں یا نہیں اچھالتے؟ اچھالتے ہیں. جب اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے یا نہیں ہنستا؟ ہنستا ہے. بچہ کیوں ہنس رہا ہے؟ اس لیے کہ بچے کو یقین ہے بات گرنے نہیں دے گا. بچہ اس لیے ہنس رہا ہے, کھلکھلا رہا ہے, اس کو یقین ہے بات گرنے نہیں دے گا. اگر بچے اتنا یقین انسان کو خدا پر ہو جائے, خدا پر اگر اتنا یقین ہو جائے کہ خدا ہمیں گرنے نہیں دے گا, تو عزیزان گرامی اگر خدا پر اتنا انسان کو بھروسہ ہو جائے تو کبھی انسان اپنے رب کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی میں ایک نونہال, ایک ننھا سا بچہ وہ ہے جو اپنے باپ کے اچھالنے پر خوش ہوتا ہے. جب اچھالا تو یہ بتائیے بچے کا لیول اس کے باپ کے ہاتھوں پر بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ بلند بھی ہوا, گرا بھی. یعنی اللہ بچے کے ذریعے سے ہر والدین کو سکھا رہا ہے کہ جیسے تمہاری گود کا بچہ کبھی بلند ہوتا ہے, کبھی نشیب میں آتا ہے, کبھی گود میں آتا ہے, یاد رکھنا تمہاری حیات میں بھی کبھی بلندی آئے گی, کبھی پستی آئے گی, مگر کبھی گھبرانا نہیں. گھبرانا نہیں. تم صلوات پڑھ دیں. کہا جیسے تم نے اپنے بچے کو اچھالا, اچھالنے کے بعد بچہ تمہاری گود سے گرا نہیں, تو یہ یاد رکھنا یہ دنیا کے اندر کبھی ایسے حالات ہم بھی پیدا کریں گے, کبھی تم آگے بڑھو گے, کبھی نیچے آ جاؤ گے, مگر یہ یاد رکھنا کبھی گرنے نہیں دوں گا. تم ہمارے بندگی کے راستے پر لگے رہنا, ہم تمہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے. کہا یہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں قید آ جائے, قید کے بعد دنیا قید کو ذلت سمجھتی ہے, مگر جو ہمارے والے ہیں وہ قید کو مرحلہ عبادت سمجھتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ پالنے والے جب قید میں پہنچے ہیں دوبارہ
واقعہ کربلا کے بعد تو امام نے کہا پالنے والے بہت دنوں سے چاہ رہا تھا ایک ایسی تنہائی مل جائے جس کے اندر کوئی خلل نہ ہو، تیرا اور میرا رابطہ ہو جائے۔ اے پالنے والے یہ رابطہ دشمن نے فراہم کر دیا۔ معلوم ہوا دشمن بھی کبھی بندگی کے راستے میں مددگار ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے یہ خیال نہ کرے کہ ہم کو اللہ نے ذلیل کر دیا، فلاں نالائق، فلاں نابکار، فلاں اتنا آرام سے ہے، عیش سے ہے۔ جناب موسیٰ نے یہی تو کہا تھا جب کھاتے کھاتے گھاس اور درخت کے پتے جناب موسیٰ کے پیٹ میں ہری ہری گھاس نمودار ہو گئی تو کہا پالنے والے میں تو تیرا نبی ہوں، اولو العزم بھی ہوں، پالنے والے اب تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ درختوں کی پتیاں کھا رہا ہوں۔ اللہ اور وہ نالائق فرعون وہ مرغے اڑا رہا ہے، وہ اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ یاد رکھنا رزق کا مسئلہ مجھ سے مربوط ہے، نہ اس کا رابطہ عبادت سے ہے، نہ اس کا راستہ نافرمانی سے ہے۔ تو اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا بیٹی سنو، جس کسی نے بھی نماز میں تاخیر کی بلا سبب یرفع اللہ البرکت من رزق، اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں برکت کے 5 معنی بیان کیے تھے، اب یہ یاد رکھیے گا جب انسان وقت پر نماز نہیں پڑھتا، نماز وقت کے اوپر نہ پڑھنا کس بات کی علامت ہے؟ کس بات کی علامت ہے وقت پر نماز نہ پڑھنا؟ کہ یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ 2 سگے بھائی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپس میں ذرا کچھ کھیل کھیل میں انبن ہو گئی۔ جب انبن ہوئی تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ یہ کر دو، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ یہ نہیں کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ نہیں کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے کو اس کے برابر سمجھ رہا ہے۔ جب برابر سمجھ رہا ہے تبھی تو انکار کیا ہم نہیں کریں گے، جو کرنا ہو تم کر لو۔ عزیزان گرامی یہی کیفیت ہے جب اللہ بلا رہا ہوتا ہے اور آدمی واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، ارے چھوڑو یہ دیکھ لینے دو، دیکھتے ہیں پھر پڑھ لیں گے۔ جب انسان واٹس ایپ میں مصروف ہو اور اذان کی آواز آ رہی ہے، جب انسان کسی بھی یوٹیوب کے چینل کو دیکھ رہا ہو، اذان کی آواز آ رہی ہے، کا اٹھتا نہ ہو، کا اٹھنے کے معنی یہ ہے یوٹیوب کے چینل کو خدا کے برابر لا کے رکھ دیا۔ تو عزیزان گرامی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بابا کیا جرم ہوگا اس کا؟ تو کہا سب سے پہلے اس کے عمر سے برکت جائے گی، پھر اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اب دنیا میں انسان کو کتنا رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ کہ دنیا میں کمال کوئی چیز نہیں ہے، وہ 3 مولائے کائنات کی بات یاد ہے مجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں بھول گیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اس سے اچھی صلوات؟ یہ آگے والے بھیج رہے ہیں، پیچھے والے عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا ہوائی جہاز سے چلنا کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا بڑی بڑی نعمتوں کا پا جانا کمال نہیں ہے۔ ابو سعید بختری نام کا ایک خدا شناس انسان تھا جو خدا کو پہچانتا تھا، اس کے سامنے کسی نے آ کے کہا ارے فلاں صاحب بہت با کمال ہے۔ کہا کیا کمال ان میں ہے؟ کہا وہ اڑتے ہیں، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ابو سعید بختری نے کہا یہ کون سا کمال ہے، مکھی بھی تو اڑتی رہتی ہے۔ کہا یہ کون سا کمال ہے؟
تو کہا ارے ان میں یہ کمال ہے کہ وہ پانی پر چلتے ہیں. کہا یہ کون سا کمال ہے؟ کہا پانی کے اوپر تو لکڑی بھی تیرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا ان کو ان چیزوں کو کمال نہیں کہتے. تو اس سے سائل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کمال ہے کیا؟ کہا کمال 3 چیزیں ہیں. کہا انسان سچ بولتا ہو. کہا انسان کا کمال یہ ہے وہ سچ بولتا ہو. کہا دوسری چیز یہ ہے دھوکہ نہ دیتا ہو. تیسری چیز یہ ہے منافقت نہ کرتا ہو. جو زبان پر ہے وہی اس کے دل میں بھی ہو. اگر انسان کے زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے وہ انسان دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقتاً وہ حقیقت انسان سے بھی خبر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو کمال انسان یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر انسانی برادری میں رہے. سب سے خراب تو یہی ہے نا، سب سے خراب انسانی ہے اور سب سے اچھا بھی یہی انسان ہے. انسان کی مثال ہے کیا؟ اس دنیا کے اندر انسان ہے، الجھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو زمین کے اوپر اس لیے بھیجا تھا یہ زمین کو آباد کرے. آپ نے دیکھا کہیں کے اوپر بڑے پروگرام جب ہوتے ہیں تو ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، یعنی اس جگہ کو سجانا چاہیے. سجایا جائے گا، بیٹھنے کی جگہ ہے، کرسی کی جگہ. جیسے ایک ٹینٹ اور کسی پروگرام کے لیے کہیں کے اوپر اسٹیج بنتا ہے تو سجایا جاتا ہے. اب اللہ نے اس دنیا کو ہم انسانوں کے ذریعے سجانے کا ذریعہ بنایا ہے. انسان سجائے اس دنیا کو. اب دنیا میں کتنا انسان کیسے رہے اسے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا. حضرت نے فرمایا 4 جملے فرمائے حضرت نے. کا دار و موعدتن، ایک. اس کے بعد دار موعظہ سے مراد ہے وہ اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ گھر ہے جو موعظے کا گھر ہے. موعظہ تو خود ہی عربی کی لفظ ہے. دار و موعظتن، یہ موعظے کا گھر ہے. اب عزیزان گرامی موعظے کے معنی سن لیجئے. عام لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. بائک سے ایک صاحب جا رہے تھے روڈ کے اوپر، مثال سامنے کی دے رہا ہوں مولا کے بیان کی. روڈ پر جا رہے تھے، دھڑام سے گر گئے. گرے تو 2-1 آدمی تو پہنچ گئے اٹھانے کے لیے. کبھی کیوں گر گئے؟ کہا یہاں پانی تھا، گڈھا تھا، میں نے دیکھا نہیں، بائک گر گئی، ہم بھی گر گئے. تو اب وہاں کے اوپر اگر کوئی دوسرا جائے گا تو وہ کبھی وہاں کے اوپر گرے گا نہیں، وہ کٹ کے نکل جائے گا. موعظے کے معنی ہے جس جگہ کسی کو دھوکا ہوا ہے وہاں سے اپنے کو بچا لے جائے. موعظے کے معنی دار و موعظتن. امیر المومنین نے فرمایا یہ دنیا دار موعظہ ہے، یعنی جہاں کسی کو دھوکا ہوا ہے تم کو وہاں دھوکا نہیں ہونا چاہیے. جہاں کسی کو ٹھوکر لگی ہے تم کو وہاں ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے. پہلا مرحلہ انسانی زندگی کا کہ یہ دائرے موعظہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو سنبھلنا چاہیے. کون کون یہاں پر گر گیا؟ اس دنیا میں کون کون گر گیا؟ بڑے بڑے لوگ جن کا نام قرآن میں بھی ہے اور آج کی ہماری تاریخ میں بھی ہے. فرعون گرا یا نہیں گرا؟ نمرود گرا یا نہیں گرا؟ قابیل گرا یا نہیں گرا؟ کہا قابیل گر گیا قابل لعنت ہے، فرعون گر گیا قابل لعنت ہے، نمرود گر گیا قابل لعنت ہے. کہا بس جہاں تک یہ کیفیت ہو، اب قتل اگر جہاں کہیں قتل ہوگا چاہے تاریخ کے کسی حصے میں ہو وہ قاتل قابل لعنت ہوگا. اگر حابیل کا قاتل قابل لعنت ہے تو سید الشہداء کا قاتل بھی لعنت کا لائق ہوگا. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی امیر المومنین فرمایا دار و موعظتن،
یہ دنیا تمہارے لیے معاہدے کا گھر ہے، کہاں دیکھنا ٹھوکر جن جن لوگوں کو لگی ہے ان لوگوں کی جگہوں سے نہ گزرنا، اور جو لوگ اس دنیا سے بچ کے چلے گئے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھنے کے لیے وہ جہاں کیچڑ ہے اپنے پائنچے کو اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کیوں بچا رہے ہیں؟ کپڑا نجس نہ ہونے پائے۔ جب یہ کیفیت ایک نمازی کے اندر ہے تو یہ یاد رکھنا دنیا دلدل کا نام ہے، دلدل کا نام ہے۔ اب مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا ہے کیا؟ کہا متجر اولیاء اللہ۔ متجر کے معنی کیا ہے؟ ابھی 2-3 لمحوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ متجر کہتے ہیں عربی میں بازار کو، عربی میں متجر کہتے ہیں بازار کو۔ کتنا حسین تصور مولا کائنات نے دنیا میں رہنے والوں کو دیا ہے۔ اس میں کوئی صاحب ایسے نہیں ہے جو بازار نہ جاتے ہوں، ہر آدمی بازار جاتا ہے، چاہے وہ بڑے بازار میں جا رہا ہو یا چھوٹے بازار میں جا رہا ہو یا مال میں جا رہا ہو، جاتا ہے۔ یہ بتائیے جانے کے بعد وہی رہ جاتا ہے یا ضرورت کا سامان لے کے پلٹ آتا ہے؟ جلدی بتائیے۔ کہاں متجر اولیاء اللہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ متجر بازار ہے۔ کس کی؟ کس کے لیے؟ جو اللہ کے ولی ہیں۔ بازار میں دنیا کے لوگ جا کر کے ضرورت کی چیزوں کو لے لیتے، پورا بازار اٹھا کے لے آتے ہیں، پورا بازار تو نہیں، جتنی ضرورت ہو۔ کیا حسین جملہ فرما دیا، کہاں دیکھو تم اپنے لیے کیا لے کے آتے ہو؟ تھوڑے سے سامان کو لے کے آ گئے اور بس سارا بازار تم نے وہیں چھوڑ دیا۔ کہاں جتنا ایک بازار میں جا کر ضرورت کے سامان کو لے کے آئے ہو، یہ یاد رکھنا یہ دنیا بازار ہے، یہاں سے ضرورت کے لیے کبھی سجدہ لے کے چلے آؤ، کبھی بندگی لے کے چلے آؤ، کبھی نماز لے کے چلے آؤ، بس اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں اس دنیا سے لینا ہے۔ متجر اولیاء اللہ بازار ہے، بازار ہے یہ متجر اولیاء اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا تمہاری تیسری چیز، حضرت نے فرمایا عجیب و غریب مسلح ملائکۃ اللہ۔ دیکھیے مسلح اور مسجد الگ الگ ہے، دونوں حضرت نے فرمایا، کہا یہ یاد رکھنا یہ دنیا مسجد و اولیاء اللہ بھی ہے۔ مسجد ملکیت نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ حضرت نے دونوں جملے استعمال کیے، کہا یہ دنیا مسجد ہے، یہ بتائیے مسجد میں جانے کے بعد آدمی وہیں پر ٹھہر جاتا ہے یا چند لمحے رہ کر کے وہاں سے نکل آتا ہے؟ فرمایا یہ یاد رکھنا دنیا میں ایسے جیو جیسے مسجد میں جاتے ہو، اپنی 8 رکعت ظہرین پڑھی، 7 رکعت مغربین پڑھی، 2 رکعت صبح پڑھی، دل چاہا تو نافلہ پڑھ لیا۔ کہا جیسے مسجد میں جا کر کے تم نے چند دقیقے گزارے ہیں، کہا یہ دنیا میں رہنے کے لیے اس سے زیادہ تم کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ مسجد ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب جیسے یہ جگہ ہے یہ مسجد نہیں ہے، نہیں نا مسجد ہے بھائی، مسکین صاحب مسجد نہیں نا، مصلی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مصلی اولیاء اللہ، کہا یہ دنیا تمہارے لیے مصلی ہے، نماز کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے۔ جب نماز کی جگہ ہے تو اب یہ یاد رکھنا یہاں پر اس علاقے کے لوگ آتے ہیں، مغربین پڑھی، صبح پڑھی، ظہرین پڑھی، مگر آ کے یہاں ڈیرا نہیں ڈالتے، ڈیرا نہیں ڈالتے۔ تو کہا یہ یاد رکھنا مصلی بھی ہے یہ دنیا، مسجد بھی ہے یہ دنیا، یہ یاد رکھنا بازار بھی ہے یہ دنیا۔ تو اگر کسی انسان نے اس دنیا کو بازار سمجھا تو بازار میں آدمی بستا نہیں ہے، بازار سے گزر جاتا ہے۔ کہاں مسجدوں میں آدمی ٹھہرتا نہیں ہے، نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ عبادت گاہوں سے انسان
وہاں تو اوپر قبضہ نہیں کرتا، کہا نہیں اس دنیا میں تم قبضہ کرنا، نہ یہاں کے اوپر تم رہنا، یہ دنیا بس گزرگاہ ہے، جب گزرگاہ ہے تو گزرگاہ میں رہنے والوں کو ایسے چاہیے جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ دنیا میں کیسے رہا جائے، دنیا میں رہا کیسے جائے، تو کیا مولا نے جواب دیا، پیغمبر کا جواب دیا، پیغمبر نے جواب دیا دنیا میں کیسے رہا جائے، کہا چلتے چلتے ایک مسافر ایک درخت کے نیچے آیا، یہ حضرت کی مثال ہے، چلتے چلتے ایک مسافر ایک درخت کے نیچے آیا اور اسے آگے جانا تھا، جب آگے جانا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس درخت کے نیچے وہ کتنی دیر ٹھہرے گا، تو سامنے والے نے جواب دیا یا رسول اللہ بس دم لے لے گا، تھوڑے دیر اپنی تھکن کو ختم کرے گا آگے بڑھ جائے گا، کہا بس جیسے ایک چلتا ہوا مسافر ایک درخت کے نیچے آ کے اپنی تھکن کو دور کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، دنیا تمہاری ابتدا کا نام ہے، آخرت تمہاری انتہا کا نام ہے، اس درمیان میں تم کو تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، ٹھہر کے آگے بڑھ جانا، بس اس سے زیادہ تم کو اس دنیا کے اندر اپنا علاقہ اور اپنی توجہ اور اپنی جستجو نہیں رکھنی ہے۔ اب آئیے باتیں آگے بڑھا دوں۔ ام المومنین سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے دنیا میں کیسے رہا جائے، تو مولا کائنات نے کیا فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ سب جتنے بھی ہیں یہ سب زندگی میں روزمرہ کا اصول یہ ہے، جب آپ بیسن میں ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ میں کتنا پانی لگتا ہے، وہ پانی جمع کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ میں لگا ہوا پانی جمع نہیں کر سکتے، پر امیر المومنین فرماتا ہے کہ یہ یاد رکھنا یہ دنیا تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں لگا ہوا پانی تم جمع نہیں کر سکتے ہو، یہ دنیا بھی تمہارے لیے ایسے ہی ہے کہ یہاں سے تم کو کچھ ملے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اب آئیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں سے جانے والے اچھے اور برے جتنے بھی جائیں گے سب کو حسرت ہوگی، مرنے کے بعد سب کو حسرت، افسوس، یہ ہر آدمی کرے گا، چاہے دیندار ہو، ابو ذر ہو یا ابو لہب ہو، سب کو اظہار افسوس کرنا ہی ہے۔ وہ کیوں اظہار حسرت، تو کہتے ہیں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تو مولا نے جو جواب دیا من اعظم الناس حسرتن، مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ محشر میں قیامت کے دن حسرت اور افسوس کس کو ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو دونوں بتا دوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے پہلے محمد وآل محمد۔ حسرت نہیں ہوگی اگر کسی کو تو صرف اور صرف محمد وآل محمد کو نہیں ہوگی۔ دیکھیے انسان کامیاب کس دن ہوتا ہے، کامیاب اس دن ہوتا ہے جس دن رزلٹ نکلتا ہے، اس دن پتہ چل جائے گا کون فیل ہوا کون پاس ہوا۔ انسانی زندگی کے آخری لمحے کا نام ہے کامیابی یا ناکامی۔ تو اب یہ بتائیے اگر ایک لائن میں 12 اگر بلب جل رہے ہوں اور کرنٹ آ رہا ہو سب میں، تو اگر پہلا جلے گا تو آخری میں تو جلے گا، کرنٹ سب میں برابر سے جائے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے حیات اہل بیت میں اگر کامیابی دیکھنا ہے تو زندگی کے آخری
لمحے کی کامیابی شمار ہوگی۔ اب آخری لمحے جب کیا کہا، مولا کائنات جب سجدے میں ہے، سجدے میں جب تلوار لگی تو کیا کہا، رب الکعبہ، علی کامیاب ہوا۔ فقط علی کامیاب نہیں ہوئے، حسن عسکری بھی کامیاب ہوئے، امام زمان بھی کامیاب ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، کامیابی وہ ہے کہ آدمی وقت آخر اپنے کامیابی کا اعلان کرے۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ گئے بزرگ، اور نہیں سمجھیں گے نوجوان، نہیں سمجھے گا تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ بہت سی باتیں سمجھائی نہیں جاتی ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ نہیں، دل لگا کے صلوات بھیجیے۔ تو مولا کائنات نے کہا میں کامیاب ہوا، اور کسی نے وقت آخر کا کاش میں بکرا ہوتا۔ اب جس نے کہا ہو، ہم کیا جانے، ہم کیا بتائیں کہ کس نے کہا، بہرحال کسی نے کہا اے کاش میں بکرا ہوتا، تو بکرا ہوتا تو کسی کے کام آ جاتا۔ معلوم یہ ہوا کتنی ناکام زندگی ہے کہ آخر عمر میں حیوان کی تمنا کی ہے، حیوان نے بھی بکرے کی تمنا کی جو ذبح ہو کے کسی کے کام آ جاتا ہے، مگر کچھ جانور ایسے ہیں جو ذبح بھی نہیں ہوتے اور کھائے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یعنی یہ جملہ کہہ کے اپنی ناکامی کا تذکرہ کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو دنیا بہت ہی اچھی چیز ہے، دنیا بری نہیں ہے، اس لیے کہ بری وہ چیز ہوتی ہے جس کا بنانے والا برا ہوتا ہے۔ اگر بنانے والا، آپ دیکھ لیجئے بچپنے میں سبھی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، ہر آدمی بچپنے میں کاپی کے اوپر کچھ ڈرائنگ بناتا رہتا ہے، لیکن اگر آج اسی بچے کے جوانی والی کیفیت میں وہ کاپیاں نکال کے دے دی جائیں تو وہ پھینک دے گا، کیا چھوڑیے ہٹائیے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ یعنی بچپنے میں اس نے ناقص ذہن اور ناقص ہاتھوں سے بنایا تھا، پھینک دیا۔ لیکن اگر کسی بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد جب انجینئر ہو گیا، اس نے اگر کوئی نقشہ بنایا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ مٹاتا نہیں ہے۔ اللہ جیسے علیم نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ دنیا بیکار ہے، دنیا بیکار نہیں ہے، بلکہ دنیا بڑی کارآمد ہے۔ اس لیے کہ مسجد کے اندر جیسا کہ مولا نے کہا کہ یہ بازار ہے، بازار سے ضرورت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، مسجد کے اندر آ کے اپنے بہترین وقت کو صرف کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسے مسجد ہے، بازار ہے، عبادت گاہ ہے، اسی طرح سے انسان اس دنیا کے اندر اگر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ غرق ہو جائے دنیا میں، تو اگر غرق ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی معصومین علیہ السلام نے بیان کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر آدمی اس دنیا سے اپنا اور اپنے بچوں کا رابطہ، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یہ یاد رکھنا، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس لیے کہ اس جہنم کا ایندھن بنے گا انسان بھی، اور دونوں حدیثیں میں سنا دوں کہ خود آگ کو تیز بنانے کے لیے، دیکھیے کوئلے والا بھی پتھر کوئلہ بھی ہوتا ہے، لکڑی کا کوئلہ بھی، لکڑی کے کوئلے میں اتنی تیزی نہیں ہوتی جتنا پتھر کے کوئلے میں ہوتی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ اس آگ کو روشن کرنے کے لیے پتھر کا کوئلہ بھی استعمال، پتھر بھی استعمال کرے گا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کا یہ یاد رکھنا جہنم پر اللہ نے معین کر دیا ہے کس چیز کو؟ فرشتوں کو، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو وہی کریں گے جو اللہ کہے گا، اور ایک لمحے کے لیے فرشتے اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب جہنم میں جب انسان جائے گا تو دو طریقے سے جہنم میں انسان جلایا جائے گا، اس میں تو کوئی نہیں جلایا جائے گا، ہم سب تو بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ہم سب بچ جائیں گے انشاءاللہ، بچ جائیں گے، اس لیے کہ مجلس میں آ ہی رہے ہیں۔ مجلس میں آنے کا معنی یہ ہے کہ دین مرا نہیں، زندہ ہے، دین میں زندگی پائی جا رہی، تب تو مجلس میں آئے ہیں۔ اور مگر آدمی کو بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو کامیاب ہیں، نہیں۔ ہر لمحہ جیسے ایک بچہ ایگزام دینے کے بعد رزلٹ جب تک نہیں آتا ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب ایگزامینر کیسا ہوگا یہ نہیں معلوم، ڈرتا رہتا ہے جب تک کہ رزلٹ نہیں آ جاتا۔ عزیزو، جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک اپنے ہر عمل کے بعد آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، نہ جانے کون سا عمل قبول ہوگا، کون سا عمل ہمارا رد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایگزامینر نہ جانے کس چیز کو کاٹ دے اور کس چیز کو قبول کر لے۔ جب ہمارے اور آپ کے درمیان ایگزام دینے والے بچے ڈرتے رہتے ہیں رزلٹ کے دن تک، تو ہمارے رزلٹ کا انجام کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ کا وقودها الناس والحجارہ، کا یہ یاد رکھنا اس دن تک ڈرنا جب تک کہ۔ اب آئیے انسان جہنم کا مسئلہ، جہنم میں دو طریقے سے آدمی کو جلایا جائے گا، ایک جہنم کے ذریعے سے، جہنم کے ذریعے سے۔ اب دونوں کو بیان کر دو تو اچھا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ہمارا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ اب موضوع آپ نے وہاں دیکھا ہی ہے نا کہ ہمارے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جہنم سے کیسے بچایا جائے، تو اب وہ جہنم سے بچانا ہمارا فریضہ بن گیا، چونکہ موضوع وہیں پر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ آپ سب جو ہیں اس میں ہمارا قصور نہیں کہ بھئی یہ تو خالی جہنمی پڑھ رہے ہیں، نہیں بھئی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ آپ لوگوں نے پہلے ہی سے وہاں پر جہنم لگا دیا تو ہم کیا کریں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے کل نہیں کوئی سمجھ سکتا تھا، کل پیغمبر کے بزم کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، ہمیں معلوم ہے وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن آج کا آدمی سمجھ جائے گا۔ کل پیغمبر کے زمانے کے لوگ صرف اور صرف وہ ایک قسم کی آگ جانتے تھے جو لکڑیوں سے اور پتھروں سے جلائی جاتی تھی، بس اس کے علاوہ کوئی آگ جاننے نہ مٹی کا تیل تھا اور نہ وہاں گیس تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج جو ہے جلانے کا جہنم اور جہنم میں فرق ہے۔ جہنم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کے اوپر آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہاں یاد رکھو اپنے کو بچاؤ اس آگ سے جس کے اندر شعلے نکل رہے ہوں۔ لیکن آپ نے ہیٹر بھی تو جلایا ہے نا، ہیٹر وہ ہے جس کے اندر تپش پوری ہے مگر نہ دھواں ہے نہ شعلہ ہے۔ تو کہا یا جہنم اس آگ کو کہتے ہیں جس کے اندر شعلہ بھی نہیں ہوگا، جس کے اندر دھواں بھی نہیں ہوگا۔ کہا جہنم میں بھی جلایا جائے گا، جہنم میں بھی جلایا جائے گا۔ عزیزان گرامی مگر ایک بات اور ہے، تطلع علی الافئدہ۔ قرآن میں ایک اور سورے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ جہنمی وہ ہوں گے، بس اسی پر بات کو تمام کرتا، کچھ جہنمی وہ ہوں گے تطلع علی الافئدہ۔ صلوات پہلے پڑھ دیں پھر سناؤں میں۔ نہیں یہ آگے ہی والے صلوات بھیج رہے ہیں، پیچھے والے نہیں بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے مثال تو کچھ اور دے سکتا تھا لیکن ٹماٹر بڑا مہنگا ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہا وہ نہیں معلوم، ٹماٹر ہی کی مثال دے رہا ہوں میں۔
ایک صلوات پڑھیں پہلے محمد والے محمد کا۔ ٹماٹر کو آپ انگارے کے اوپر اگر بھوننا چاہیں تو پہلے اس کی پہلی اسکن جلے گی، پھر دوسری اسکن جلے گی، پھر تیسری جلے گی، اور اس کے بعد وہ ٹماٹر کا آخری حصہ جلے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ یاد رکھیے، قرآن مجید کہتا ہے جہنم میں جلانے والے دو طریقے کے ہوں گے، تطلع علی الافئدہ، کچھ وہ لوگ ہوں گے بدلنا جلودہم، کچھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ڈالا جائے گا ان کی اوپر والی اسکن جلے گی، بدلنا جلودہم، ہم ان کی جلد کو اسکن کو بدلتے رہیں گے اور وہ جلتے رہیں گے، بدلنا جلودہم۔ اب یہاں تو ڈاکٹر حضرات بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اندر کا گوشت وہ احساس نہیں رکھتا، فقط اسکن احساس رکھتی ہے، نہیں ہے، فقط اسکن احساس رکھتی ہے، اندر کا گوشت احساس نہیں۔ اسی لیے جب انجیکشن لگتا ہے بس پہلے ہی مرحلے میں انسان کو اذیت ہوتی ہے، بقیہ پوری سوئی داخل ہو جاتی ہے، وہ چیختا نہیں ہے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے بدلنا جلودہم، ہم ان کی اسکن کو بدلتے رہیں گے، یعنی احساس عذاب کا اسکن کو ہوگا، گوشت کو احساس نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا، قرآن کہتا تطلع علی الافئدہ، یاد رکھیے گا ٹماٹر پہلے جلے گا، مگر قرآن کہتا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ دل سے جلائے گا، تطلع علی الافئدہ، دل سے جلائے گا، پہلے دل جلے گا، پھر اس کے بعد سے ان کے اوپر والی اسکن جلے گی۔ اے پالنے والے یہ بتا دے یہ دل سے کیوں جلا رہا ہے؟ ارے جہنم میں ڈال دے جل کے بھسم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے تتلے ان کو دل سے جلاؤں گا، تو معلوم یہ ہوا دل سے کیوں جلایا جائے گا؟ دل ہی تو وہ ہے جو محبت بھی رکھتا ہے، نفرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی ان کو میں دل سے جلاؤں گا، اور جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوگی ان کو دل سے نہیں جلاؤں گا۔ اگر وہ گنہگار ہوں گے تو پہلے میں ان کو مغفرت کے راستوں پر لاؤں گا، کبھی توبہ کے ذریعے لاؤں گا، کبھی استغفار کے ذریعے سے لاؤں گا، کبھی شرمندگی کے ذریعے سے لاؤں گا، اور اگر پھر بھی نہ ہو سکا تو میں کہوں گا اے آل محمد یہ تمہاری محبت والے لوگ ہیں، اب ان کی شفاعت کر دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے بس عزیزان گرامی، انفسکم واہلیکم، اپنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ کل انشاءاللہ بقیہ باتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تو ابھی دو ہی حصہ ہوا نا، بس ہے کہ عمر کی برکت چلی جاتی ہے اور رزق کی برکت چلی جاتی ہے، بقیہ تو اب رہ گیا، اگر ہو سکا تو ہو جائے گا، ورنہ بات وہیں پر تمام کر دوں گا، اس لیے کہ 3 دن میں 15 چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی، 3 ہی مجلس رہ گئی ہے، اور 3 مجلسوں میں پیغمبر نے کہا 15 چیزیں بہرحال حیات انسانی میں نحوستوں کا سلسلہ رہے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد والے بس عزیزان گرامی، تو اہل بیت عصمت و طہارت کا مقصد یہ تھا کہ ان کے چاہنے والے جہنم سے بچ جائیں۔ اتنے طریقے دیے انہوں نے، اتنے اسباب فراہم کیے، کہیں سے بچ جاؤ۔ میں بارہا اس کے پہلے بھی اسی ممبر سے اسی جگہ کے اوپر ایک مثال بھی دے چکا ہوں۔ اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں جب کوئی کسی کو مہمان بلاتا ہے تو مہمان بلانے کے بعد اب اس نے طرح طرح کے کھانے چن دیے، جب طرح طرح کے کھانے چنے کہا یہ کھائیے، تو مہمان نے کہا میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، کہا اچھا آپ نہیں کھائیں گے، چھوڑ دیجئے، تو کہا یہ کھا لیجئے، کہا اب یہ بھی نہیں کھا سکتا، اس میں تو چکنائی پائی جا رہی ہے، کہا یہ یعنی ایک میزبان چاہتا نہیں ہے کہ اس کا مہمان اس کے دسترخوان سے
بھوکا اٹھ جائے، جب یہ ایک عام معمولی انسان پسند نہیں کرتا ہے تو جس نے انسانی زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے رحمانیت کا دسترخوان بچھایا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے، وہ نہیں برداشت کر سکتا اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ وہ بہانے چاہتا ہے، کہیں سے تو بولو، کبھی تو کچھ کہو، ایک صلوات ہی پڑھ لو، ایک عدد استغفار ہی کر لو، ایک سجدہ روتے ہوئے کر لو، میں بخش دوں گا۔ کام میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں، کچھ تو آؤ ہمارے پاس، ہم سے قریب تو ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اسی قربت کو اور اسی اللہ کی نزدیکی کے لیے اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنی زندگیاں صرف کر دی، چاہے وہ قید خانے کی زندگی ہو یا میدان کارزار کی زندگی ہو، اہل بیت نے اسی لیے یہ تاریخیں آپ کی اطلاع میں ہے کہ سفر کی وہ تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں اہل بیت عصمت و طہارت درباروں سے گزارے جا رہے ہیں، کبھی دربار کوفہ سے گزارے جا رہے ہیں، کبھی دربار شام سے گزارے جا رہے ہیں۔ کہا تاریخی اعتبار سے یہ وہ دن ہے کہ جب اہل حرم شام پہنچ چکے ہیں، جب شام میں پہنچے ہیں تو ایک دلدوز اور دردناک حادثہ سامنے آیا۔ دردناک حادثہ یہ تھا کہ قیدیوں کو دربار یزید میں لایا گیا۔ جب قیدی دربار یزید میں لائے گئے تو پھر ملعون قیدیوں کا تعارف کرا رہا ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ حسین کی دوسری بہن ام کلثوم ہے، یہ حسین کی زوجہ رباب ہے۔ جب ایک ایک کا تعارف کرتے ہوئے ظالم پہنچا ہے ایک ننھی سی بچی کے اوپر تو کہتا ہے کہ یہ حسین کی سکینہ ہے۔ جیسے ہی لفظ سکینہ سننا تھا، یزید ملعون کہتا ہے کیا یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی؟ یعنی سکینہ کی محبت اتنی عام ہو چکی تھی، اتنی عام ہو چکی تھی کہ یزید کو بھی معلوم تھا کہ سکینہ حسین کے سینے پر سوتی ہے۔ عزیزو، یزید ملعون نے جناب سکینہ کے غم کو دوبالا کرنے کے لیے ایک مرتبہ سکینہ کو غور سے دیکھا اور اپنے قریب رکھے ہوئے تخت کے اوپر جو تخت تھا اس تخت سے سرپوش کو ہٹایا ہے۔ جیسے ہی سرپوش ہٹا ہے، سکینہ نے کچھ اور نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ہے اور بابا کا سر ہی نہیں ہے، بلکہ جناب سکینہ نے یہ بھی دیکھا اور روم کے سفیر نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار سید الشہداء کی آنکھیں سارے مجمع کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزو، شاید میں نے مکتب میں یہ نہیں پڑھا، شاید سکینہ کو جب دیکھا ہو تو حسین نے آنکھیں بند کر لی ہو۔ اے میری لاڈلی، ارے تمہیں تو تماشے لگائے گئے، اے میری لاڈلی، ارے تیرے پاروں سے بندے سنائے گئے۔ سکینہ نے باپ کو دیکھا، کچھ بولی نہیں، بلکہ یزید ملعون کہتا ہے اے سکینہ، میں نے یہ سنا ہے تمہارے بابا میں بڑا مانتے تھے، میں اس وقت سمجھوں جب تمہارے باپ کا سر تمہاری گود میں آ جائے، یہ سننا تھا۔ سکینہ نے اپنے چلے ہوئے دامن کو اٹھایا اور کہا اے بابا، ارے آپ کی بیٹی کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے بابا، ارے میری آبرو ہے، یہ سننا تھا۔ ارے کس سے سرے سید الشہداء بلند ہوا، آگوں سے سکینہ میں پہنچا۔ شاید سکینہ نے لم پر لم رکھ کے کہا ہو بابا، ارے مجھے تو آپ کے بعد تماشے لگا
بھیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو دنیا سے گزر گئے ان کو جوار معصومین کرامت فرما. پالنے والے ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کی حاجات کو روا فرما. جو نوجوان ہیں انہیں دین و دیانت و تقوی عنایت فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد واسطہ ہے یا اللہ جہاں کہیں بھی بے روزگار ہو برسرکار فرما. جو صاحبان دفتر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما. جن کی گودیاں خالی ان کی گودیوں کو آباد فرما. بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما. پالنے والے حکمران ظلم و جور کو نیست و نابود فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد